قربانی کرتا ہے، بلکہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیری راہ میں قربانی کروں۔ یہ اللہ کے حکم پر ایک ہی دن میں کروڑوں جانوروں کے گردن پر جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، مجھے بتاؤ شیطان کا کلیجہ کیسے پھٹتا ہوگا اور رحمان اپنے بندوں سے کس قدر خوش ہوتا گا کہ اس نے پیسے سے محبت نہیں کی، میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میری راہ میں اس نے جانور کو قربان کر دیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت اور اسلام کا ایک بہت بڑا درس ہے کہ دنیا کے کفر جتنے بھی ہیں، غیر مذہب ہیں، وہ اس طرح کی کائنات میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے، بلکہ پہلی امتوں میں بھی آپ دیکھ لیں، پہلی امتوں ان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں۔ آپ بھی تھوڑے قریب آ جائیں، قریب ہو کے بیٹھنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد غیر مذہب کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جو اسلام کے مقابلے میں پیش کر سکے۔ جس قدر مسلمان اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ اس قربانی کا پس منظر ہے جو سورہ صافات کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قربانی تھی اس کا ذکر خود قرآن اللہ رب العزت نے 23ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک حلم والے بچے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، فرمایا جب وہ بچہ کوشش کرنے اور بلوغت کے قریب ہوا تو اللہ کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحان آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، جس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ 3 دن تک خواب آتا رہا، اور اللہ کے نبی جو ہیں ان کا خواب حق پر مبنی ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے۔ ہماری جو خواب ہوتے ہیں، ہمیں جو خواب میں چیزیں نظر آتی ہیں اس پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ اچھی چیز ملے تو اس پر عمل کر دیا جائے، اور اگر وہ بری چیز بھی دیکھیں تو اس کے بارے میں یقین نہیں بنانا چاہیے کہ میں نے خواب دیکھ لیا ہے۔ اکثر بندے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور فون کرتے ہیں، حضرت صاحب آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ خواب کی بات ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، شیطان کی طرف سے بھی مداخلت ہو سکتی ہے، اور اگر اچھی خواب آئی ہے تو اللہ کی طرف سے وہ انسان کے لیے بشارت بھی ہے یا اس کو کوئی اشارہ ملتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی جو ہیں ان کو سچے خواب آتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک خواب دیکھا، اور جب تیسرا دن آیا اللہ کے نبی اس میں شک نہیں تھا، لیکن مزید اس کی تاکید کے لیے کہ اور زمین ایک جو ہے وہ اعتقاد اور اس کا جو حکم ہے اس پر پختگی اور تاکید ہو جائے، جب 3 دن تک مسلسل یہ خواب آتا رہا، کیونکہ کائنات میں ایسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہو۔ انسان عقلی طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزہ کے اور اللہ کے امتحان کے کسی پر ایسا معاملہ نہیں آیا کہ جس کو یہ کہا ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی خلیل تھے، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ نے اس بات کو سچا اور اس کے اعتقاد پر آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ جب باپ اپنے بیٹے کو، میرے بھی بیٹے ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ جا کے ایک دفعہ باپ کسی بچے کو کہیں تو صحیح بیٹا میں نے آج خواب دیکھا ہے، آج میں تجھے اپنے
ذبح کروں گا. میں نا گھر کے اندر کوحرام مچ جائے گا, صفے ماتم لے جائے گا, بیوی لیدا ہو رہی ہوگی, بچے لیدا ہو رہے ہوں گے. یعنی اگر یہ کہہ دیا جائے, میں ایگزامپل کے طور پر, مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر کبھی تصور کر کے دیکھیں, ہم گھر میں اعلان کریں کہ میں یہ کرنے والا ہوں, تو وہ بندہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا حوصلہ ہے, اور حضرت حاجرہ کا کتنا حوصلہ ہے, اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جو ہے, اٹھتی جوانی ہے, ان کا کس قدر حوصلہ ہے. تو یہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جب فرمایا نا, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, فرمایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. فرمایا پتر, میں سادہ ترجمہ میں کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. یا بنیا یہ تصغیر کا لفظ ہے. عربی زبان کے اندر کسی کو پیار سے کو بولا جائے نا, وہاں ایک پیار کے لیے اس میں تصغیر استعمال ہوتا ہے. جیسے پنجابی کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے بچے میں پیار آئے تو کہتے ہو پترا, او بچڑیا, او پیاریا. تو اللہ کے نبی حضرت خلیل اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا, ہے میرے بیٹے, انی اری فی المنام, میں نے خواب دیکھا ہے, انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, پتر دس تیری کیا مرضی ہے. ساروں کے بیٹے ہیں, لیکن ابراہیم بڑھاپے میں جا کے اسماعیل ملے ہیں, اور وہ بھی اسماعیل کے جن کے چہرے پر نور مصطفیٰ چمک رہا ہے. فرشتے جن کا آ کے طواف کرتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, اور بڑھاپے میں ملا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ نے بشارت دی ہے, اور اب بشارت دینے کے بعد خوشی بھی دی ہے, اور اس کے بعد وہ غم کی خبر ہے. لیکن اللہ کے نبی کو کہنا, اس کو صبر کیجیے گا, اللہ کے نبی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اسماعیل ہے, اللہ کے نبی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حسین بن علی ہے, اللہ کے نبی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حسن بن علی ہے, بلکہ اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ رب اگر سونا میرے دکھ میں راضی تو میں سکھ چلے رہا ہوں. یہ جو بات ہے نا, کرنے تک نہیں ہے, جب اس پر پریکٹیکل عمل کرے بندہ, تو پھر بندے کو ایک سال بندہ اگر کوئی جانور پالے نا, بکرا یا بھیڑ کا بچہ, اور اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے, تو یقین جانے آنکھوں سے قطرے جتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں, مانوس ہو جاتے ہیں, پیار کرتے ہیں. میں بکرا رکھا ہے قربانی کے لیے, میں گھر جاتا ہوں نا, تو دروازے کے پاس میں آ جاتا ہے, وہ یہ ایسے سر مارتا ہے جیسے بچے بھی ایسا پیار نہیں کرتے, یقین جانے. یعنی وہ اتنا مانوس ہو جاتا ہے, ایک جانور اتنا مانوس ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کے نبی خلیل ہیں, وہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن اللہ کا جب حکم آتا ہے, تو اسماعیل کس نے دیے تھے بھائی؟ اللہ نے دیے نا. 80 سال 90 سال کی عمر میں جا کے بچہ ہوتا ہے عام روٹین میں. حالانکہ اللہ قادر ہے, وہ آخری دم تک بھی اولاد دے سکتا ہے. ویسے عام طور پر یہ ہے کہ عورت جب 55 سال کی عمر ہوتی ہے, وہ ایسا ہو جاتی ہے, یعنی اس کو جو سسٹم ہوتا ہے بچے کی تولید کا, وہ پھر ختم ہو جاتا ہے, اور وہ مینسل والا پرابلم جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایسا عورت کو کہتے ہیں, وہ ایک شرعی احکام اس کے رہتے ہیں. اور بندہ جب بڑھاپے میں چلا جائے تو عام طور پر اس طرح کی اولاد نہیں ہوتی. لیکن حضرت اسماعیل کا پیدا ہونا بھی اللہ کا معجزہ ہے, اور ان کا قربان ہو جانا بھی اللہ کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. اور بغیر قربانی کے ذبیح اللہ کا لقب پا لینا, یہ بھی رب کا معجزہ ہے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا, تو آگے سے بیٹے نے کیا کہا, یہ نہیں سوچا کہ ابا جی میں آپ کی مشورہ کرتا ہوں, میں سوچتا ہوں, میں غور و فکر کرتا ہوں, آپ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن حضرت اسماعیل نے ویسے جواب دیا جیسے ابا نے حکم فرمایا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا ابا افعل, یا ابا افعل, افعل کیجیے, یا ابا جی, اے میرے ابا جان, افعل ما تؤمر, اور میں جس کو حکم اللہ نے دیا وہ کر دوں. اور تؤمر کے ماں کا لفظ جو ہے یہ عمومیت رکھتا ہے, یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بھئی ذبح کرنے کا حکم ہے, اور میں ماں تؤمر, اے ابا حضور جو رب کا حکم ہے اس پر کر گزریے. مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت اسماعیل کے کہنے سے یہ پتہ چل رہا ہے, کہتے ہیں ابا حضور اگر رب کا حکم ہے کاٹنے کا تو ذبح کر دیں, اگر قیمہ کرنے کا تو قیمہ کر دیں, اگر ٹکڑے کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا تو ویسا کر دیں. جیسے میری راہ اگر ہوا میں اڑا دی جائے جلا کر, جیسا نہیں کرتا
نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں۔ اور کسی عدالت کا حکم نہیں ہے، کسی پرائم منسٹر کا حکم نہیں، کسی صدر پاکستان کا یا کسی ملک کے منسٹر کا حکم نہیں ہے، یہ مالک کا حکم ہے، اور اللہ بندے کو حکم دے اور یہ تصور کرے کہ رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور رب کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ اللہ والے جانتے ہیں کہ اس وقت لطف کتنا ہوتا ہے، مزہ کتنا ہوتا ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو تصور یہ کرے کہ یار میں اپنے رب کے حکم کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں تو لطف اور بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ابراہیم ذبح کر رہے تھے تو ذبح کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے، اس لیے میں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں صبر کا کہا۔ آج اس موقع پر جو ہے نا بے صبری ہو جاتی ہے، بچہ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، جوان بیٹا فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، لوگ ایسے ایسے کفریہ کلمات بولتے ہیں، یقین جانے ہو سکتا ہے مرا ہے کہ کافر سارے ہو جائے، یقین جانے لوگ کفریہ کلمات بولتے ہوئے یادہ ہے نہیں کہتی ضرورت سی انہوں کیوں مارے ہیں؟ کس طرح یہ بیویاں جڑیاں نے پھر تھک مانتے ہیں، جب ہر طرف سے بے بس ہو جاتی ہیں تیرا نہیں یا اللہ تیرا جو حکم۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کو مصیبت پہنچتی ہے اور پہلی خبر سننے پر کہتا ہے مالک جی میں تو راضی ہے، میں تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے حضور فرماتا ہے جو پہلی خبر سننے پر معاملہ نہیں بلکہ کہے مالک تیرا حکم ہے، تو فرمایا صبر کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس بندے کو اس صبر کرنے پر جنت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس عمل کرنے پر، صبر کرنے پر۔ لیکن اپنے آپ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا اسماعیل سے تیرا بیٹا پیارا ہے یا تیرا والد اسماعیل کی شان سے بڑھ کر ہے اور وہ بھی ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں؟ اچانک موت آ جائے، کوئی بندہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے تو لوگوں کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ قتل کر دے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ پھر اس میں کتنے مسائل ہوتے ہیں، اور اگر خود ہی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو تو پھر کیا منظر ہوگا؟ یہ رب جانتا ہے، اس کے خلیل جانتے ہیں، یا اسماعیل ذبیح اللہ جانتے ہیں۔ اور کیا جن کی ماں تھی حضرت حاجرہ کیسی تربیت کی ہے، وہ جب اللہ کا حکم ہوا تو ابراہیم نے بیٹے کو فرمایا، بیٹے بھی تیار ہو گئے اور حضرت حاجرہ کے پاس شیطان بھاگتا ہوا گیا، کیونکہ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں بندوں کو اپنا کردار ادا کروں، لیکن اللہ کے نبی پر اس کا زور نہیں چلتا نا، جو اللہ کے پیارے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، وہ شیطان کو بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہے ان پر شیطان کیا عمل کر سکتا ہے؟ بھاگتا ہوا حضرت ابراہیم کے پاس کیا کہنے لگا، ابراہیم یہ جہاں شیطان کے کنکر مارتے ہیں اور 3 ستون جو بنے ہیں یہی شیطان نظر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حالانکہ دیکھ لو وہ عمل اب تو وہ ضرورت نہیں رہی، لیکن شیطان کو کنکر ہر حاجی کو مارنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ ازدحام وہاں ہوتا ہے، رش وہاں ہوتا ہے، اور کئی سال آپ نے دیکھا ہے پہلے تو آگے لگ جاتی تھی، اب تو چونکہ بڑا سسٹم، لیکن وہاں پہ پہلے دن جب ریلا آتا ہے تو حاجیوں کو پتا ہوگا اتنا رش ہوتا ہے کہ یقین جانے اپنے آپ کو سنبھالنا اور جان بچانا بڑا بے ہمت کی بات ہوتی ہے، لیکن اس سنت کو تم نے ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہاں شیطان کو ابراہیم نے دیکھا تھا، آگے کہنے لگا ابراہیم کدھر کی سوچ رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا تو اونٹ ذبح کر دو، کوئی جانور ذبح کر دو، اور بیٹے کو ذبح کرنے کا کسی بھی امت کے اندر ایسا جائز نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا بدبختہ میرے مالک کا حکم ہے، ایک اسماعیل کیا کروڑوں بھی رب کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ادھر سے مایوس ہو گیا تو ہمت نہیں اس نے چھوڑی، مسلمان ہی ہے، اس کو تھوڑا سا مسئلہ بن جائے نا تو کہتا ہے یار مجھے رب نے دیا کیا ہے، نماز پڑھتے مجھے ملا کیا ہے؟ کمال یہ ہے رب دے بھی نہ پھر بھی کہتے مالک تو میرا مالک ہے، اور مل جائے تو پھر اپنے آقا کی تعریف کرے تو یہ کمال نہیں ہے۔ اور بات دوسری طرف نکل جائے گی، پھر کبھی موقع بنا تو محمود یاز کی میں بات سناؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ بندے کو ملے تو پھر ہی اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی تعریفیں کرے، نہیں، جب نہ دے تو پھر بھی جو مخلص ساتھی ہوتا ہے نا، اگر محروم بھی کہے تو نہیں یار دوست تو ہے نا، باپ تو ہے نا، بھائی تو ہے نا۔ تو حضرت وہ شیطان جو ہے وہ مایوس نہیں ہوا، حضرت حاجرہ کے پاس گیا، کہنے لگا حاجرہ تجھے پتا ہے کہ آج تیرے اسماعیل کے ساتھ ابراہیم کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے ابراہیم ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں مجھے خواب آئی ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تو فرمایا شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسماعیل کیا ہے؟ ہاجرہ کی ساری کروڑ جانیں بھی ہوں، کروڑ اسماعیل بھی ہوں، تو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج ایسے نہیں تو قرآن میں فرمایا کہ صفا والمروہ من شعائر اللہ ہے، وہ صفا مروہ تے دو پہاڑیاں نے، اوتھے تے جناب بڑی پہاڑیاں نے، دنیا کی مونٹ ایورسٹ ہے، K2 ہے، بڑی پہاڑیاں اور خوبصورت پہاڑیاں ہیں، لیکن صفا مروہ کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اور میں جگہ اور بھی خوبصورت ہوں گی، مری کا، سگار کا، گگان کا علاقہ بڑا خوبصورت ہوگا، وہاں بھی بڑے پہاڑ ہیں، بڑے اونچے پہاڑ ہیں، لیکن صفا مروہ تیری برکت کیوں ہے؟ اور میں تجھ پر میری ہاجرہ کے قدم لگے ہیں، اس لیے تو حاجی آئے، عمرہ کرنے والا آئے، جب تک تیری ادا کو ادا نہ کرے گا اس کو میں حج عمرہ قبول ہی نہیں کر سکتا۔ میں تیرے قدم جہاں لگ گئے ہیں وہ جگہ بھی وہ پہاڑی کی بابرکت ہو گئی، وہ صفا مروہ، اس کا قرآن میں ذکر آیا من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ تو دلوں کا تقویٰ ہے، جس کو تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے تو تقویٰ ملتا ہے بھائی، قرآن پڑھنے سے تو پرہیزگاری ملتی ہے، تلاوت کرنے سے تو پرہیزگاری ملتی ہے، بھائی صفا مروہ کی تعظیم کرنے سے بھی دل کا تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں، فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ وہی ہاجرہ ہے جس نے اسماعیل میرے حکم پر قربان کیا تھا، یہی وہی ہاجرہ ہے جس نے شام کو چھوڑ کے اس وادی بیابان کے اندر اپنے بیٹے کو لے کے آ گئی تھی۔ اس 7 چکروں کو بھی یاد کرو، جب پانی بھی ختم ہو گیا، دودھ بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، گوشہ بھی ختم ہو گیا، لیکن ہاجرہ نے 7 چکر لگائے پانی کی تلاش میں۔ اب میں کہتا ہوں کوئی ایک دکان پہ جاتا ہے کوئی چیز نہیں ملتی تو بندہ ادھر سے مایوس ہو کے کہتا ہے جانے کی ضرورت کیا ہے، لیکن ہاجرہ تیری عصمت پہ قربان جاؤں، اسماعیل کی جو پیاسے اونٹتے تھے وہ ماں کی مامتا جانتی ہے اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ ایک چکر نہیں 7 چکر لگائے، جب 7واں چکر لگا کے واپس پلٹی دیکھا جہاں اسماعیل کے قدم لگے ہیں رب نے زمزم جاری کی بات۔ سبحان اللہ، یہ مقام ایسے تو نہیں نہ ملتے۔ صفا مروہ جا کے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے آپ کبھی تصور تو کریں حج ہے کیا؟ حج تو اللہ کے پیاروں کی پیاری ادائیں ہیں، پیاروں کی پیاری۔ ابو جہل عتبہ وغیرہ شیبہ بھی آئے، بڑے بڑے نمرود فرعون بھی آئے، لیکن ان پہاڑیوں کا قیامت تک اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، جن پہاڑیوں کے ساتھ ہاجرہ کے قدم لگے، اگر وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن جاتے ہیں اور جہاں اللہ کے حبیب کے قدم لگے وہ جگہ کتنی مقدس ہو جائے۔ ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں وہ ہاجرہ اللہ کی نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بیوی ہے، حضرت اسماعیل کی والدہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کی امی جان ہے، جد اعلیٰ ہے، تو جہاں ان کے ماں کے قدم لگے اس کا مقام ہے، تو جہاں خلیل اللہ کے قدم لگے اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ اس لیے فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سبحان اللہ، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا۔ تو بہرحال بات اس طرف چل گئی، انشاءاللہ من صابرین، اور میں اگر اللہ نے چاہا تو میرے ابا جان مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اگلا واقعہ میں اگلے جمعے میں عرض کروں گا، 2-3 مسئلے قربانی کے حوالے سے یاد سن لیں۔ قربانی چونکہ صاحب استطاعت پر واجب ہے، اگر کوئی قربانی کا سرے سے انکار کرتا ہے وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اور طاقت ہونے کے باوجود پھر قربانی نہ کرے تو اس کے لیے وہ حرام کا مرتکب ہے، واسطے جہنم کا حقدار ہے۔ جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود پھر قربانی نہ کرے۔ پھر اس میں مسائل بہت سارے ہیں، قربانی کے مسائل کہ کس بندے پر واجب ہے۔ عام طور پر یہی معمول ہے ہمارے علاقے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہمارے جیسا ماحول ہے، کلچر ہے کہ گھر میں سارے افراد رہتے ہیں، 4 بھائی ہیں، والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، سارے کماتے ہیں اور اچھا خاصا کماتے ہیں، ہر ایک کا بیلنس ہے۔ کہتے ہیں چلو ایک ہی قربانی جو ہے نا سارے فیملی کی طرف سے دے دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، کئی کرتے ہیں لوگ ایسا۔ لیکن یاد رکھیے گا جب بندہ بالغ ہوتا ہے، جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے، شرعی طور پر اس کی عمر جو ہے وہ 15 سال تک تو انڈرسٹوڈ بالغ ہو جائے گا، لیکن ویسے اگر مرد ہے تو 12 سال سے لے کے 15 سال کی عمر کے دوران اگر بلوغت کی علامت پائی گئی تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور بچی ہے وہ 9 سال کی عمر سے لے کے 15 سال تک اس دوران اگر کوئی علامت بلوغت کی پائی گئی تو وہ بالغ ہو جائے گی۔
لیکن اگر 15 سال سے پہلے نہ بچی بالغ ہوئی نہ بچہ بالغ ہوا اور 15 سال عمر ہو گئی ہے تو اب آلریڈی شرعی طور پر وہ بالغ ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد اس پر قربانی لینا واجب ہوگی، نماز لینا فرض ہوگی، زکوٰۃ اس پر صاحب ہے تو اس پر لینا فرض ہوگی۔ لہٰذا یہ جو فلسفہ یا منطق ہے بھائی گھر میں سے ایک ہی بس قربانی کر دو سب کو کفایت کر دے گی، نہیں۔ اگر تمہاری بیوی ہے، اگر اس کے پاس زیور ہے، اگر تمہاری بہو ہے اس کے پاس زیور ہے، تمہارا بیٹا ہے اس کے نام طلاق ہے، سارے بیٹوں کے نام ہے، تو ہر بیٹے پر، بہو پر، بیگم پر جس کے پاس ان دنوں میں 3 دن جو قربانی کیا نا، یہ بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے قربانی لے لیتے ہیں، لے اس کی کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے قربانی جو فرض ہوتی ہے وہ قربانی کے 3 دن 10ویں ذی الحجہ کی صبح طلوع ہونے سے، فجر طلوع ہونے سے لے کر 12 کی 10 11 12 کی عصر تک، غروب آفتاب تک، ان 3 دنوں میں رات اور دن میں کسی وقت میں بھی اگر کسی کے پاس اتنے پیسے آگے کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے، 52.5 تولے چاندی خرید سکے، یا اسے پہلے موجود ہے یا ان دنوں میں آگے، تو اس بندے پر شرعی طور پر قربانی کرنا واجب ہے، شرعی طور پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، کئی ایسے برتن ہوتے ہیں گھر کے اندر، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں پورا سال آپ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ حاجت اصلیہ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نصاب میں شامل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بستر ہے، کپڑے ہیں، وہ برتن جو آپ یوز کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو گھر کے اندر استعمال ہوتی ہیں سال میں 1-2 دفعہ۔ کئی ایسے آپ نے دیکھے ہوگا برتن ڈنر سیٹ ہیں، اتنے مہنگے ہوتے ہیں، اور لحاف ایسے ہوتے ہیں جو کئی سالوں سے وہ پیٹیاں بھری ہوئی ہیں، ان کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا، ان کی قیمت کو، یہ یاد رکھیے گا۔ اور آپ ہر بندہ محاسبہ کرے، کئی برتن وہ جو پورا سال یوز ہی نہیں کرتے، اور کئی وہ ہوتی ہیں انہوں نے شوق میں لے لیا ہے لیکن کھانا نہیں کسی کو کھانے دیں۔ 60,000 کا ڈنر سیٹ لیا ہے لیکن کبھی آپ خود بھی نصیب نہیں ہے نہ اس کے گھر والوں کو نصیب ہے، وہ ایسے رکھے رکھائے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کی ویسے کہتے مہنگائی ہو گئی ہے، یہ مہنگائی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی وہ ڈنر سیٹ نہ بھی ہوگا تو مجھے بتاؤ گھر کا نظام چل سکتا ہے کہ نہیں؟ اور بیچ کر وہ اپنا گھر کا نظام چلا لے، قربانی دے، اور یہ بہرحال استعمال کرے کہ نہ کرے اس کی اپنی کھوپڑی ہے، قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ شرعی مسائل ہیں۔ اسی طرح کسی نے پلاٹ خریدے ہوئے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹوں کے نام لگوا دیتا ہے، بھارت میں باپ جو ہے وہ سرپرست ہے، ہر بیٹے پر علیحدہ قربانی ہو اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ میں ایک مسئلہ بیان کر دوں تو اس میں سارے وہ کوزے میں دریا بند کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسئلہ، ہر بندے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، کوئی اسٹور ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا کاروبار ہے، کوئی ڈرائیور کرتا ہے، کوئی ذمہ دارہ کرتا ہے، ہر بندے کے نئے طرح مسائل ہیں اور ہزاروں مسائل ہیں قربانی کے۔ لہٰذا ہمیں اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہمیں کسی اتھینٹک مفتی سے، یا ابھی آپ کو موقع ملتا ہے مجھ سے رابطہ کر کے آپ اس شرعی مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہر بندے کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، ان دنوں میں صاف کرنا چاہیے کہ میرے پاس اتنی اگر بیلنس ہے تو کیا میں قربانی کے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ثواب سب کے کر رہا ہے اور بجائے ثواب کو الٹا اس کو گناہ ملے۔ لہٰذا قربانی کرنے سے پہلے، دنوں کے آنے سے پہلے آدمی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ ہمارے شرعی معاملات جو ہیں وہ درست ہوں اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق۔ آج ایک مسئلہ پوچھا، وہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ابا جی فوت ہو گئے ہیں تو ابا جی نے قربانی نہیں دی تھی، تو میں اگر کیا کروں، ابا جی کے نام پہ پہلے دوں یا اپنے نام پہ دوں؟ حالانکہ یہ بندہ زندہ ہے، ابا قبر میں چلا گیا ہے، جو قبر میں چلا گیا اس کے احکام ختم ہو گئے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں اگر کرنا چاہتے ہیں، اگر صاحب استطاعت ہے، آپ اپنی پہلے قربانی خریدیں اور اس کے بعد اپنے ابا جی، امی جی یا جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ عاشقان رسول کے لیے دیکھتے ہیں اپنی بھی قربانی کرتے ہیں، صاحب استطاعت ایک قربانی حضور کے نام پر بھی کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ میں ایک جانور خریدوں اور اس میں ایک حصہ یہ سرکار کے سال ثواب کے لیے، یا اہل بیت کے سال ثواب کے لیے، یا صحابہ کرام کے اہل بیت کے لیے، یہ عاشق لوگ کرتے ہیں، پر ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بندہ اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، خود صاحب نصاب ہے، سب سے پہلے وہ اپنی کرے گا، اور پھر اگر نفلی اس کو ملتی ہے تو وہ اپنے والد والدہ یا دادی دادا کی طرف سے کر سکتا ہے۔ تو یہ مسائل کو بھی پیش نظر کے
दूसरी बात, अब कुर्बानी के जानवर इन दिनों में खरीदने का मौका होता है, खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, और ये करना चाहिए, अच्छा काम है। मैं भी इस साल में बिजनेस किया है ये, और माशाल्लाह बहुत मुझे अच्छा लगा है। हजूर की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। यकीन जाने बहुत इसमें हम कई सुस्ती कर जाते हैं कई कामों के अंदर, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो करने से अल्लाह बहुत रिज़्क़ अता फरमा देता है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत मुबारक है, अगर सुन्नत समझ के बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, धोखा फ्रॉड के लिए नहीं, लोगों को लूटने के लिए नहीं, तो फिर अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। तो हदीस पाक में आता है कि रोज़ी के 10 हिस्से कितने करीम आका हैं, अपनी उम्मत को क्या क्या बता के दिए हैं। और मैं अगर तुम जल्दी रिज़्क़ कमाना चाहते हो ना, तो बिजनेस, कारोबार, तिजारत कर लो। और मैं रोज़ी के 9 हिस्से तिजारत के अंदर हैं, 1 हिस्सा बाकी कामों के अंदर। आप तसव्वुर करें, आप तिजारती लोग जितने भी आप देखें, दिलों के अंदर भीड़ हो जाते हैं, फ्रॉड नहीं होना चाहिए उसमें। वैसे भी अगर देखा जाए तो बहरहाल हमें अल्लाह इस चीज़ पर भी समझने की, लेकिन अगर कुर्बानी का जानवर खरीदना चाहते हैं, उसको पहले चेक करें, उसकी आंखों का मसला ना हो। ये जो ऐप है ना, वो सुन ले, आंखें, कान, उसका सींग और उसकी दुम, ये जो है वो उसके नहीं कटे हुए, टूटे नहीं होने चाहिए, ये सलामत होने चाहिए। अगर छोटा मोटा जख्म हो जाता है या कमज़ोर है, उसकी कुर्बानी लग जाएगी। लेकिन सींग अगर आधा टूटा है, आधा सही है, उसकी भी नहीं लगेगी। कान अगर तिहाई हिस्से से ज़्यादा सींग टूटा हो और कान कटा हो, दुम कटी हो, या वो आँख से कम नज़र उसको आता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं लगेगी। दूसरा मसला ये, अक्सर लोग पूछते हैं जी, कई कहते हैं 2 दांत का होना चाहिए, कोई कहते हैं 6 दांत का होना चाहिए। इस बारे में ये हुक्म है, बकरी या बकरा या छतरा, इसकी उम्र 1 साल। इसकी उम्र कितनी है? 1 साल। गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है, इसकी उम्र 2 साल। ऊंट है, ऊँटनी है, वो किसी भी नस्ल की है, उसकी उम्र 5 साल। ये जानवरों की उम्रें हैं। अब इसके तहत जितने भी आते हैं वो उसके हिस्से में शुमार हो जाएंगे। 2 दांत का जो शब्द लगाई है ना, वो इसलिए है कि आप मार्केट में खरीदने जाते हैं, आपको नहीं पता कि 2 साल का है या नहीं है, तो उसकी पहचान ये है कि आप दोंदा खरीदेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा दोंदा 2 साल के बाद ही लगता है। अक्सर 2 साल से ज़्यादा होने लगता है, तो फिर वो आपको खरीदने में आसानी होगी। लेकिन मुझे कुछ पता चला, ये तुजार होते हैं, क्योंकि झूठ इसमें बड़ा होता है, बड़े बड़े। मैं कल गुजरा एक जगह से, एक वो वैगन थी जिस पर उन्होंने बैठा, वो एक मंडी लेके जा रहा था, वो बैठे, वो उस वैगन के अंदर ही इंजेक्शन लगा रहा था डॉक्टर। मैं वो फुल जरा ना उन्होंने एक्टिव करके जा रहे, हो सकता बीमार हो, ये नहीं मसला है, लेकिन ऐसे ऐसे माहिर हैं डॉक्टर भी आजकल पूरे रूज में हैं, और व्यापारी उससे ज़्यादा रूज में हैं। तो इसलिए धोखे से खुद भी बचना चाहिए, किसी को धोखा देना भी नहीं चाहिए। जानवर खरीदते वक्त बात ये करने लगा था कि कई ऐसे मास्टर हैं, वो प्लास के साथ या जमूर के साथ दाम भी तोड़ देते, वो कहते हैं धोखा लग गया, चौका लग गया। बहरहाल अल्लाह ऐसों को हिदायत अता फरमाए। आप अगर खरीद के लाए इस बेस पर, आप गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन वो बंदा गुनाहगार होगा। आप इंशाअल्लाह जो है वो आप बरी हैं, लेकिन उसको खरीदने से पहले आपको सोचना चाहिए वो बाएतमाद बंदा हो, या कोई ऐसी जगह से बाकी लग रहा हो कि इतनी उम्र का है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद मसाइल इसके बहुत सारे हैं, वैसे आप फ़ोन के जरिए पूछ सकते हैं। और आजकल दावत इस्लामी दुनिया के अंदर मदनी चैनल दीनी प्रोग्राम किस हवाले से, हज के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से बहुत अच्छा, यानी 100% जिसको कहीं शरीयत के मुताबिक चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी चैनल है। आप उसके ज़रिए लाइव अपने मसाइल सीख सकते हैं, बहुत कुछ इल्म हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका हमको खुश दिली के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, इसके मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक मसला ये भी याद रखें, कई बंदे आते हैं आखिर में, आधा मसला सुनते हैं और उसी को जाके फतवा जारी कर देते, लामा साहब ने यूँ कहा। बहुत सारे लोग ऐसे दिखे बंदी करते थे, यूँ कहा। हकीकत में यह है कि जब भी कोई मसला सुने, अगर कन्फर्म उसकी समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुआ, तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। अधूरा मसला ना किसी के सामने बयान करना है और ना ही किसी का हवाला देना है, जब तक पूरा एतमाद ना हो जाए। एक लफ्ज़ है ला, ये कहिए जूज़। कोई बंदा आया, उसने पहले कह दिया ला, बाद में कहा यजूज़ु। अब दोनों को माना फर्क है। असल में लफ्ज़ ला यजूज़ु जायज़ नहीं है,
جائز آنے والے نے صرف یجوزو سنا، لا نہیں سنا. تو وہ دیکھو زمین کا آسمان، آسمان کا زمین ہوتے ہیں. ایک لا یجوزو میں نے جائز نہیں ہے، اور لا اس نے سنا نہیں، یجوزو سن لی ہے، جائز ہے. اب لوگوں کو کیا کہے گا، میں نے فلاں علامہ صاحب سے سنا ہے یہ جائز ہے. حالانکہ حقیقت میں کیا تھا وہ لا یجوزو. یہ مثال دے رہا ہوں، اور ہمارے فقہاء نے مثالیں دی ہیں، مثالیں دی ہیں. راہ جاتے میں کئی مسئلے پوچھ لیتے ہیں نا، اس لیے یہ دین ایسے نہیں ہے. بچے نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو میڈیکل لیب میں جانا پڑتا ہے، اچھے ڈاکٹر کے پاس اس کو تربیت دینی پڑتی ہے. اور دین ایسے ہی ہے، ہر ندو پتو جنا جاتا آتا جو ہے جیسے داڑھی رکھ لی ڈاکٹر صاحب مسئلہ دسیے، وہ بیچارے کو آپ بھی نہیں ہوتا، تھوڑا بیڑا گرک کرے گا، اپنا بھی بیڑا گرک ہے. اور حضور نے فرمایا وقت آئے گا دال بھی ہے مدل بھی، فرمایا قیامت کی نشانی ہے جنہوں خود بھی نالج نہیں ہوئے گا فتویٰ جلدی دے دو. اور تو آپ ایک جڑا صاحب علم شخص ہے نا، سوچو بچار کر کے پھر مسئلہ بتائے گا. اور جنہ کم علم ہوگا اور ٹھہرا میں انہوں نے مولویوں نے ایویں رولا پایا ہے، وہ رولا وہ دے وچ مولوی رولا نہیں پایا. ہاں جڑا دو نمبر کی میں گل نہیں کرتا، باقی جڑا شریعت دا اتھینٹک مفتی ہے یہ سوکھا کام نہیں ہے. بڑی محنت تے بڑی کوشش کر کے پھر کوئی مفتی بنتا ہے، عالم بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سے محبت عطا فرمائے اور دین سے پیار عطا فرمائے. قسم با خدا جنہیں دین نال وفا کی تھی وہی قبر روشن ہونی ہے، اور جنہیں دین نال بغاوت کی تھی، دین تو دور گیا نا، وہ دنیا تے بھی ذلیل ہو جاتا ہے تے قبر حشر تے بھی ذلیل ہوئے گا. اس واسطے اللہ ہم سب کو علماء تے دامن نال وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تے آخری عرض یہ مننی تو اپنی کہ اے جنہیں بندے آئے نا اگر شروع تو آئے نا تو مزہ پڑا ہے. کیوں ہوئے میرا گلا ہی رہا ہے کولی والے بڑے بندے کو ڈیمانڈ کی کہ چھڑ کے اتنے آ جاؤ. میں نہیں یار میرا علاقہ ہے وہ 10 پنڈا چ لوگ آتے ہیں، لیکن تہاڈا جڑا عمل ہے نا کئی دفعہ سوچنا پڑے کہ کی کریے. تہاڈی مہربانی ہاتھ جوڑ کے پیر پڑ کے کہ جی تمہیں کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ تہاڈے تے ایمرجنسی پی گئی ہے کوئی ایسی کہ نکل نہیں سکتے تو لہر صورت ہے کہ موقع مل جاتا ہے تو 10 منٹ پہلے آ جاؤ. کوئی 4 مسئلے ہوں بندے سارے توجہ سن رہے، اگر یہ ادھا گھنٹہ پہلے میرا دل خوش ہو جائے. اس واسطے میری عرض یہ ہے کہ قبر چ اس طرح لے کے پہنچا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمر دی توفیق عطا فرمائے. آمین.